محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مبارک اور متبرک مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل وارد ہیں۔ نیز اسی مہینے میں ایک خاص دن ہے جو اس مہینے کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ جس کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس دن 25 اہم واقعات رونما ہوئے۔ اب 25 بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے۔ یعنی اسی دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کے روز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کے توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا۔ اسی دن عرش، اسی دن کرسی، اسی دن آسمان، اسی دن زمین، اسی دن سورج، اسی دن چاند، اسی دن ستارے، اسی دن جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے 10ویں محرم الحرام کا، یہی وہ مقدس دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کے آگ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نجات عطا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوج سے نجات عطا فرمایا اور اس کو دریا میں غرق فرمایا، اس کو اس کے فوج کے ساتھ نیست و نابود کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرمایا۔ اسی دن انہیں آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرا دیا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، یعنی پوری کائنات کی بادشاہت اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے ضعف کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے گہرے کنویں سے نکالا۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی نے دور عطا فرمایا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل عطا فرمائی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے فرض تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے فرضیت کے بعد عاشوراء کے دن کا روزے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ اور سب سے بڑی بات اس دن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں ماں اپنے اہل و عیال کے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے شہید اعظم کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اس دن بہت ہی فضیلت ہے۔ سب سے زیادہ اس دن جو فضیلت ہے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی ثواب رکھے ہیں اس دن روزہ رکھنے کی۔ چنانچہ
حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائیں تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزے دار پایا، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہودیوں نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہم ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا، لہذا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دنوں پر فضیلت دے کر جستجو نہیں فرماتے دیکھا مگر عاشورہ کا دن اور رمضان المبارک، عاشورہ کے دن کا روزہ اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ۔ اور سب سے بڑی بات، اس مہینے اس دن کے روزے رکھنے کی تو بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 590 حدیث، یہ حدیث شریف حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل پہ گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے قبل کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس دن روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک روزہ رکھا کرو۔ تو پہلے یہودی صرف محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھو، یا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھ لو، 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، یا 10ویں 11ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، عاشورہ محرم الحرام کے میں 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک عاشورہ اور ایک جو ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ، محرم شریف کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے، اس دن کو غسل کرنا بھی چاہیے، بہت ہی فضیلت ہے اس دن کو غسل کرنے کی۔ چنانچہ حضرت روح البیان صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146 میں ہے کہ اس تاریخ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو غسل کریں تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا جو شخص اس تاریخ کو غسل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں تک پہنچتا ہے اور جس کے جسم سے آب زمزم چھو جاتا ہے اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دن کی بہت ہی فضیلت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھیے، اس میں بہت ثواب ہے، یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھیں اور اپنے بال بچوں کو 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے کھلائیں پلائیں،
انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک اللہ تبارک و تعالی اہل و عیال کے خرچ میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب بہتر یہ کہ کھچڑا پکا کر شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کو فاتحہ دلائیں، اس کے اثرات بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ تو محترم حضرات، اس دن کی بہت ہی عزت و تکریم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور اس دن خرافات سے بچنا چاہیے، اور اس دن کے روزے کا بڑا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حسین اعظم کا صدقہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے گناہوں کو ہمارے گناہوں سے پاک و صاف عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔